بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے جناب عامر خان صاحب، وسیم بھائی صاحب ایم کیو ایم کی قیادت آج یہاں تشریف لائے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور ملکی مسائل پر جو درپیش صورتحال ہے ان پر بات چیت ہوئی ہے۔ دیکھیے، جب ہم اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے آئین جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اور آئین جو ہمارے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیتا ہے، کسی صوبائی حکومت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ آئین سے متصادم ایسی قانون سازی کرے کہ جس میں ان کے اختیارات کو سلب کیا جائے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے اور اس حوالے سے ایم کیو ایم ہو یا دوسری سیاسی جماعتیں ہیں تو اس پر کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ اور باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دل کھول کر پوری ہمت کے ساتھ پبلک میں جانا چاہیے اور بلدیاتی الیکشن کے لیے بھی بھرپور انتخابی مہم میں ہمیں اتر جانا چاہیے تاکہ جب ہم ان کو شکست دے سکیں تو پھر جو ان کے عزائم ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم خاک میں ملائیں گے اور جو وہ چاہتے ہیں ایسا نہیں کر سکیں گے۔ سیاست محض خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتی، سیاست کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ طے شدہ خطوط ہوتے ہیں اور آئین ہماری اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے۔ اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ملک کے نظام کو چلانا ہے۔ ہر بات خواہشات کے تابع نہیں ہوا کرتی۔ اس وقت جو ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہم پاکستان کے مفاد میں نہیں کر رہے ہیں، خدا جانے ہم کس کے مفاد میں کر رہے ہیں اور کس طرح ہم نے اپنے ملک کو گروی رکھ دیا ہے کہ شاید آنے والے مستقبل میں پاکستان کو ایک آزاد ریاست بھی کہا جا سکے گا یا نہیں۔ اس حوالے سے ہم ان کو اطمینان دلاتے ہیں کہ پورے صوبہ سندھ میں، جہاں ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن ہوئے ایک مرحلے کے، دوسرے کے بھی ہونے ہیں، یہاں بھی ان کے مسودے بنے ہوئے ہیں اختیارات کو کس طرح سلب کیا جائے اگر ان کی پارٹی نہیں جیتتی تو، لیکن انشاءاللہ اس محاذ پر بھی یہاں مقابلہ کیا جائے گا اور پورے ملک میں انشاءاللہ العزیز جو حق کا نعرہ ہے وہی انشاءاللہ بول بالا ہو۔ عمران صاحب یہ فرمائے کہ جب بھی عمران خان صاحب کو ہٹانے کی بات ہوئی ہے تو اتحادی ڈسکس ہوئے ہیں پی ڈی ایم میں، اپوزیشن جماعتوں میں، تو آج تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایم کیو ایم کو کوئی مشورہ دیا ہے کہ تھوڑا سا اتحادی پیچھے ہٹ جائیں تاکہ ملک کو بچایا جا سکے، عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ان کے بغیر تو ہو پاسبل ہے نہیں، کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیے، جو اس وقت پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتیں ہیں، مثلا ایم کیو ایم ہے، جے ڈی اے ہے، پی ایم ایل کیو ہے، یہ پولیٹیکل فورسز ہیں اور ظاہر ہے جب ہم بات کریں گے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ 4 سال کے اس عرصے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ملک جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے اور مزید یہ بوجھ اٹھانا شاید اب کسی کے لیے بھی ممکن نہ ہو، تو ہم تو ایک خیرخواہی کا پیغام ہی دے سکتے ہیں، فیصلے تو انہوں نے اپنے فورم پہ کرنے ہیں۔ جیسے دے دیا ہے خیرخواہی کا پیغام نے۔ مولانا صاحب، آپ کو ڈی آئی خان کا جو آپ کی ریلی ہے 5 فروری کی اور ایک 7 کا ایک جلسہ تھا، الیکشن کمیشن نے وہاں جانے سے روک دیا ہے اور احکامات جاری کیے ضلع انتظامیہ کو کہ روکا جائے ریلی کو بھی اور جلسے کو بھی، تو کیا آپ جائیں گے یا کچھ تصادم؟ نہیں، میرے خیال میں نہ تو ہم ریلی نکال رہے ہیں، کارنر میٹنگز ہوتی ہیں تو کارنر میٹنگ ہی ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے رولز کی مکمل پیروی کی جائے گی، اس کے ساتھ کیوں ہم تصادم کریں گے جی۔
عامر تو صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی جو ریلی تھی اقلا انٹرچینج سے وہ اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. عامر صاحب وہ یہ تو یہاں حقلہ سے شروع ہوگا تو اس کا ڈی عثمان خان کے الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ مولانا صاحب مستقبل میں جو بلدیاتی انتخابات شامل ہونے جا رہے ہیں, جمعیت علماء اسلام اور ایم کیو کا ہم اتحاد دیکھیں گے مستقبل میں؟ حضرت یہ فیصلے وہاں لوکل سطح پہ ہوا کرتے ہیں, لوکل باڈیز ہیں, لوکل معاملات ہیں. اب مجھے کسی تحصیل یا یونین کونسل کی صورتحال کا کیا علم؟ وہاں کے مقامی جماعتیں اس صورتحال کو براہ راست دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں, اور یہ فیصلے اسی لیول پہ ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ ضرورت کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اگر کسی بھی پارٹی کو کسی کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اپنی سیٹوں کو محفوظ کرنے کے لیے کسی کے ساتھ معاہدات کرتی ہے تو وہ ہر سطح پر سیاست میں اس کا ایک جواز ہوتا ہے اور اس کا ایک راستہ نکلتا ہے. تو اسی سطح پہ جماعتوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے ایک احترام کا, ایک پیار کا رشتہ رہا ہے, اور مولانا صاحب نے ہمیشہ ہمارے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کیا ہے اور ہمیں راستے بھی بتائے ہیں اور ہدایت بھی دی ہے. ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رہا ہے. اور گزشتہ دنوں سندھ میں بلدیاتی قانون کے حوالے سے ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی تھی. اس میں درخواست کی تھی مولانا صاحب سے کہ آپ کی طرف سے بھی نمائندگی ہو. مولانا صاحب نے یقین بھی دلایا اور بھرپور اس میں شرکت ہوئی, اور اس قرارداد میں جو بھی مطالبات ایم کیو ایم اور دیگر تمام سیاسی جماعتیں وہاں موجود تھیں, سب نے جو مطالبات رکھے اور قرارداد پیش کی, اس کو مولانا صاحب کی طرف سے بھی اس کی تائید ہوئی. اور ان کی پارٹی سے وہاں پر اسلم غوری صاحب موجود تھے, انہوں نے حمایت کری. اس کے بعد اس بل کے حوالے سے جو کوششیں ہم کرتے رہے, وہاں پر جی ڈی اے اور پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں, سب نے اس میں ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا. اور چونکہ ہم صرف کراچی کے میئر کے اختیارات نہیں مانگ رہے تھے, ہم صرف کراچی کی بات نہیں کر رہے تھے, ہم پورے سندھ کی بات کر رہے تھے کہ سندھ کے ایک ایک علاقے, چاہے لاڑکانہ ہو یا دادو ہو یا سیون ہو یا گھوٹکی ہو, وہاں کے چیئرمین, وہاں کے میئر کو بھی وہی اختیار ہوں جو کہ آئین کے آرٹیکل 140A کے مطابق ملنے چاہیے تھے. گزشتہ 13 سالوں سے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے اور انہوں نے وہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں کیے. اور اس سلسلے میں 2017 سے ہم سپریم کورٹ میں بھی ایم کیو ایم اپنی ایک پٹیشن لے کر گئی بھی تھی, جس کا فیصلہ الحمدللہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. اور اس میں ایک ہم نے مظاہرہ کیا جو کہ نہایت پرامن مظاہرہ تھا. ہم سی ایم ہاؤس کے دروازے تک گئے اور ان سے ہم نے درخواست کی کہ ہماری بات کو سنا جائے. اور خواتین اپنے ایک ایک سال کے بچوں کو گود میں لے کر وہاں پر آئی ہوئی تھی. ان پر جس طرح تشدد, آنسو گیس, شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا گیا, وہ سیاسی تاریخ میں ایک بدنما داغ کے طور پر رہ جائے گا. ہم اس کے بعد بھی پرامن رہے اور اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. اس کی روشنی میں ہم چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت اس پر عمل کرے. ہمارے ایک ساتھی کی وہاں شہادت ہوئی, اس پہ بھی مولانا صاحب نے فون کر کر اس کی تعزیت کی, اور اس لاٹھی چارج جو وہاں پر شیلنگ ہوئی اس کی بھی مذمت کی. اس پہ بھی نہایت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اسی لیے آج ہم حاضر ہوئے تھے مولانا صاحب کے پاس کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کے تجربے سے فائدہ حاصل کریں, اور ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر بھی تھوڑی بہت ڈسکس کریں, جو کہ ہوئی ہے. عامر صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کی ذاتی نگاہ میں عمران خان صاحب کی قیادت میں ملک ترقی کر رہا ہے یا تنازلی کی طرف ہے؟ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ ظاہر آپ کی پارٹی کی رائے بھی ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایم کیو ایم کے ہمارے جو ساتھی ہیں, ان کی بڑی محبت ہوا کرتی تھی الطاف بھائی سے. ہم آپ سب کی تقاریر سنا کرتے تھے کہ الطاف بھائی واپس آ رہے ہیں, پھر اچانک چھٹی ہو گئی. تو ان کے ساتھ کوئی
वापसी उनकी का कोई इम्कान है, कोई बातचीत किसी लेवल पे हो रही है? क्योंकि पिछले दिनों बड़ी एक्टिविटी नजर आई उनके कैंप में। देखिए, पहले सवाल का जवाब मैं आपको पहले दे देता हूँ कि 22 अगस्त को MQM पाकिस्तान ने जो फैसला किया वो बहुत सोच समझकर एक फ़ैसला किया और एक लाताल्लुक़ी का फ़ैसला किया और इस मुल्क के खातिर किया। इस पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई भी गलत बात करेगा तो हम किसी तौर पर भी, कोई भी हो, कोई भी शख्सियत हो, हम उसका साथ नहीं दे सकते और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जहाँ तक एक्टिविटीज़ का सवाल है, हर फ़र्द को, हर सियासी जमात को अपनी एक्टिविटीज़ का हक़ है। इसका फ़ैसला करना रियासत का काम है, हमारा काम नहीं है। हम अपनी सियासत कर रहे हैं, हम अपनी तंजीम को लेकर चल रहे हैं। जहाँ तक कारकर्दगी का सवाल है तो हम माजी में इस मुल्क में, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही हो, चाहे मियाँ साहब की हुकूमत रही हो, हम सबका हिस्सा भी रहे और इस वक्त PTI का हिस्सा भी है। तो हम तो किसी की भी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। अल्लाह करे जो माशी, तो हम इसका इजहार कर चुके हैं कि हम तो MQM के जो मुतालबात रहे, हम तो अपने कराची शहर और अपने सूबे के हवाले से ज़्यादा बात करते हैं। वहाँ हमें बहुत तकलीफ़ है, बहुत परेशानी है। ओवरऑल जो पूरी मुल्क की सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर है बड़ी सियासी जमातें हैं, मौलाना साहब हैं, दीगर सियासी जमातें हैं, वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से देख रहे हैं और हम इस जमहूरियत को बचाने के लिए इस हुकूमत में शामिल हुए थे। कारकर्दगी का फ़ैसला आने वाला इलेक्शन कर देगा कि किसकी क्या कारकर्दगी रही है और क्या पाकिस्तान आगे बढ़ा है या पाकिस्तान पीछे हटा है, ये आने वाला इलेक्शन करेगा। आमिर साहब, आप हुकूमत में हैं या अपोजिशन में? अजीब सवाल किया है आपने। जाहिर है कि हम PTI के इत्तेहादी हैं तो हुकूमत में है, लेकिन हमारा शेयर, ये कि इसकी वजह ज़रूरी है कि हमारा शेयर जो है ना वो सिर्फ एक वजीर का है, उतना ही बोझ उठाएंगे जितना हमारा शेयर है। बहुत शुक्रिया।